السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ آپ سب کے خیریت سے؟ موسم تھوڑا چینج ہو گیا ہے، شام میں ذرا پلیزنٹ بھی ہو جاتا ہے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب سردیاں آ جائیں گی اور سارے ہیٹرز وغیرہ آن ہوں گے اور ایک بڑا کوزی سا ماحول ہو جائے گا، تو میرے خیال میں آپ کو جو پیرانارمل واقعے ہیں وہ سننے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ تو جی آج شروع کرتے ہیں۔ ایز یوزول میں نے یہاں وہاں سے بالکل اوتھینٹک، بالکل فریش پیرانارمل واقعے جمع کیے ہیں۔ تو پہلا جو واقعہ ہے اس سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ایک کولیگ ہیں، یہ ان کا واقعہ ہے، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کی جو بیٹی ہیں، مطلب ماشاء اللہ سے شی از ویری ویل ایجوکیٹڈ اور ویری ویل سیٹلڈ۔ انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ میں نے یہ فیل کیا کہ اس کے بیہیویئر میں نا بہت زیادہ چینجز آنے شروع ہو گئی ہیں۔ بہت زیادہ اس کا شارٹ ٹیمپر ہو گیا ہے، بات بات پہ وہ ایک دم آؤٹ آف نو ویئر جھگڑا کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ امی ابو دونوں کے بہت آرگیومنٹس ہوتے تھے، اور مطلب بیسکلی ایک بہت گھر میں ٹینشن اور سٹریس کا جو ہے نا ماحول وہ پیدا ہو گیا تھا۔ تو اب ان کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کریں، اس کو سمجھایا بھی، سب کچھ کیا، اور سب سے جو اسٹرینج بات تھی وہ یہ تھی کہ آؤٹ آف نو ویئر ایک دم اس کا جو ہے اس قسم کا بیہیویئر ہو گیا۔ نہ اسے کوئی اور ایسی اسٹریس تھی کہ بھئی کوئی ایسی فیملی کی طرف سے اسٹریس ہو یا پڑھائی کی طرف سے اسٹریس ہو، ایسی اسے کوئی بھی اسٹریس نہیں تھی، بٹ اسٹل ہر ہول پرسنالٹی چینجڈ۔ وہ بہت زیادہ جھگڑالو ہو گئی اور اس طرح سے۔ تو ایک دن جو ان کی امی تھی وہ نیچے کمرے میں تھی، تو ان کو بہت زور کی چیخ کی آواز آئی اپنی بیٹی کے کمرے سے۔ جب وہ بھاگ کے اوپر گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ جو کمرے میں جو واش روم تھا اس کے ساتھ جو میٹ ہے اس پہ آلموسٹ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ خیر انہوں نے جلدی سے اس کو اٹھایا، اس کو بستر پہ لٹایا۔ جب تھوڑی دیر بعد تھوڑی اس کو ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو وہ ایک تو اتنا ڈر کے مارے کانپ رہی تھی، اسے بالکل بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ یہ بتایا کہ امی میں بستر کے اوپر لیٹی ہوئی تھی اور مجھے باقاعدہ کسی نے بستر کے اوپر سے اٹھا کے بہت زور سے پٹکا ہے، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کسی کو نہیں دیکھ سکتی لیکن کوئی ہے جو میرے آس پاس ہے۔ تو ظاہر ہے پھر ان کی امی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں، اور انہوں نے ذرا کنیکٹ بھی کیا کہ مے بی جو اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے، کہیں اس کے پیچھے یہی وجہ نہ ہو کہ کوئی پوزیشن ہے یا کوئی پریزنس ہے۔ تو انہوں نے اپنے جو ایک عالم صاحب تھے ان سے انہوں نے کنسلٹ کیا، تو ان عالم صاحب نے یہ بتایا کہ آپ جتنا بلا ناغہ بلا تعداد آپ جتنے چاروں کل جو ہے وہ ریسائٹ کر سکتی ہیں کریں، اور جو آپ کی بیٹی ہیں ان سے بھی کہیں کہ وہ جتنے زیادہ چاروں کل ریسائٹ کر سکتی ہیں وہ کریں، کیونکہ جو ایک کالا جادو یا جو ایک جادو آپ لوگوں پہ کیا گیا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ نہیں بتایا کس نے کیا، انہوں نے کہا کہ ابھی میں آپ کو اور کچھ نہیں بتانا چاہتا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے چاروں کل ریسائٹ کر سکتی ہیں کریں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انہوں نے چاروں کل کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ان کی بیٹی کی کافی طبیعت جو ہے سنبھل گئی، کافی اس کا چڑچڑاپن بھی دور ہو گیا، اور پھر ان کی شادی ہو گئی۔ ہم لوگ بھی گئے تھے ماشاء اللہ شادی میں، اب وہ ویل سیٹلڈ ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے پھر ان شیخ صاحب کو کال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ میری بیٹی کی الحمدللہ شادی ہو گئی ہے اور سب جو ہیں حالات وغیرہ بہتر ہو گئے، لیکن آپ مجھے پلیز بتائیں گے کہ مطلب ایسا کیا ہوا تھا کہ بیٹھے بٹھائے بالکل اس میں اتنی زیادہ تبدیلی آ گئی، اور یہ کیا تھا؟ تو ان عالم نے جو بات بتائی نا اس سے مجھے بہت زیادہ میں حیران بھی ہوئی اور مجھے افسوس بھی ہوا کہ پتہ نہیں جو لوگ ہیں ان کو کیا اس چیز میں مزہ آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی جو بیٹی ہے اس پہ کسی نے بہت سخت قسم کا عمل کیا تھا، اور اس عمل کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ بالکل آپ کو بغیر بتائے وہ گھر سے کہیں چلی جائے اور آپ سے بالکل نہ ملے، آپ کا سارا تعلق ختم کر دیں۔
اور ڈیفینیٹلی جب وہ یہ کرے گی تو آپ کی جو اتنی زیادہ پراپرٹی ہے وہ آپ غصے میں آ جائیں گے، آپ اور آپ کے ہسبینڈ. تو آپ 90% یہ چانس ہے کہ آپ وہ پراپرٹی اس کو نہ دیں، ان کی 2 بیٹیاں. تو بالکل ہی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں آپ ناراض ہو جائیں، آپ کہیں کہ نہیں وہ تو اب گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں، تو میں ان کو پراپرٹی میں سے ہم ان کو حصہ نہیں دیں گے. تو مجھے بس یہ حیرانی ہوئی کہ جس کسی نے بھی کیا تھا ان کی ذرا آپ دور کی سوچ دیکھیں کہ مطلب ہم ایسا کیا کیا جائے کہ فیملی کے اندر جو ہے نا ایک دراڑ پڑ جائے اور ایونچولی پراپرٹی ہمارے پاس آ جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ لوگ جو کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم جتنا بھی پلان بنا لیں، الٹیمیٹ پلانر جو اللہ تعالیٰ ہے ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. پھر اب ان کی امی نے اپنی بیٹی کو یہ بھی کہا کہ دیکھو وہ باہر ہوتی ہیں کہ تم اپنے اذکار وغیرہ جو ہے وہ کرتی رہو، اور جو ہے نا چاروں کل بہت پڑھو. تو ان کی جو بیٹی ہیں انہوں نے اب بالکل اپنے پلے سے بات باندھ لی ہے، وہ بھی بہت زیادہ اذکار کرتی ہیں، چاروں کل پڑھتی ہیں. پھر انہوں نے عالم صاحب سے ایک اور بات پوچھی کہ دیکھیں میری ایک اور چھوٹی بیٹی بھی ہے، اس پہ ایسا کچھ اثر نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ بھی عالم صاحب نے بہت ہی ایک پتے کی بات بتائی. انہوں نے کہا کہ آپ کی چھوٹی بیٹی کا ایمان بہت بہت زیادہ جو ہے نا مضبوط ہے، اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہے، وہ اس کو پریکٹس بھی کر دی، یعنی کہ وہ نماز وغیرہ پڑھنا، اذکار پڑھنا وہ کرتی ہے. اور جب کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کے آس پاس ایک شیلڈ بن جاتی ہے جس کو کوئی بڑی بڑی مشکل سے کوئی چیز پینیٹریٹ کرتی ہے. اور یہ جو ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ بالکل ایک ہمارے پاس اگین لائف ایگزامپل ہے کہ اذکار اسپیشلی چاروں کل ان کی کیا اہمیت ہے ہماری لائف میں، اور وہ ہمیں کن کن چیزوں سے بچا سکتے ہیں. اسی طرح میری ایک اور کولیگ ہے، ان کے بیٹے نے ماشاءاللہ قرآن شریف حفظ کیا ہوا ہے. انہوں نے مجھے اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ دیکھیں جب تک میرا بیٹا 3 سال لگے 3.5 سال لگے جب تک قرآن شریف حفظ کرتا رہا، اس کو بہت بیٹھے بٹھائے اس کے ساتھ ایکسیڈنٹس ہوئے. وہ رائڈنگ کرتا تھا، اس کے ساتھ اتنا برا اس کا ٹانگوں کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کے ہارس رائڈنگ میں کہ اس کی ٹانگوں میں باقاعدہ راڈس وغیرہ ڈالنی پڑی، اور ہی واز آن کمپلیٹ بیڈ ریسٹ. پھر کبھی اس کو کوئی بیماری ہو جاتی تھی، کبھی کچھ اس کو ہو جاتا تھا، کبھی بیٹھے بٹھائے بخار چڑھ گیا، مطلب ایسا کچھ کہ اس کا جو ہے نا یہ جو حفظ والا جو ایک الحمدللہ جو اس کی ٹاسک تھی وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اینڈ میں تو نا میں بالکل رو پڑی، اور میں نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کیا میرے بیٹے کے ساتھ ہے. تو انہوں نے جن سے وہ حفظ کر رہے تھے انہوں نے مولوی صاحب کے پاس گئی، کہتی میں ان کے سامنے بیٹھ کے رونا شروع ہو گئی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ قرآن حفظ کر رہا ہے، اور کیوں جب سے اس نے شروع کیا ہے اس کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو مولوی صاحب نے ہلکے سے دھیرے سے مسکرا کر کہا کہ بی بی اس کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو یہ شیطانی قوتیں ہیں وہ اس کو اتنا پیچھے سے پش کرتی ہیں، اس کو ہر طرح سے تنگ کرتی ہیں کہ قرآن شریف اس کے دل میں نہ چلا جائے. اور یہی چیز میں نے ایک اور جو میری کولیگ ہے ان کا بھی بیٹا ماشاءاللہ وہ بھی حافظ بن گئے، انہوں نے مجھے یہ بالکل سیم اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ بیٹھے بٹھائے میرے بیٹے کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. کبھی اس کے ایک دم کان میں درد اور ماشاءاللہ الحمدللہ اچھا ہیلدی بچہ ہے، تو کبھی بیٹھے بٹھائے اس کے کان میں درد شروع ہو جائے گا، کبھی کچھ نہ کچھ اس کو خواہ بخار چڑھ جائے گا. ایسی چیزیں ہوتی تھیں کہ جس سے اس کو اپنی کلاس سے چھٹی لینی پڑتی تھی جو ان کی حفظ کی کلاس ہوتی ہے. اور دیکھیں آپ یقین کریں کہ ہر ایک کا اس طرح کتنا ایک کنیکشن ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مطلب یہ اب جو میں آپ کو چیز بتانے لگی ہوں 100% ٹرو ہے، لیکن وہ میرے ساتھ ہوئی ہے. میری یہ جو جن کی میں بات کر رہی ہوں، جو کولیگ جن کا میں اب بتا رہی ہوں، جن کے بیٹے نے قرآن شریف حفظ کیا تھا، تو جب اس نے حفظ کرنا شروع کیا تھا میرے خیال میں جب وہ 4 یا 5 کلاس میں تھا، تو مجھے ایک دن ایسا خواب آیا. اچھا پہلے تو میں اس خواب کو لے کے نا بڑی ڈسٹرب ہوئی. میں نے خواب میں باقاعدہ یہ دیکھا کہ کوئی مجھے وہ جو میری کولیگ ہیں ان کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ ان کے بیٹے پہ کسی نے جادو کیا. اچھا اب خواب تو میں نے دیکھ لیا، اب میں اٹھی خواب سے، اب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں بتاؤں نہ بتاؤں. میں نے کہا بتاؤں گی تو ماں ہے پریشان ہو جائے گی، پہلے ہی وہ بہت سٹریس سے گزر رہی ہیں کہ آئے دن ان کا جو بیٹا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے.
مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں. پھر میں نے کہا کہ چلیں میں نا ان کی یہ جو بچہ ہے اس کی نانی کو میں کال کرتی ہوں، ان کو بھی میں جانتی تھی. تو خیر میں نے ان کی نانی کو کال کیا. میں نے کہا کہ آپ خود ہی اپنے طور پہ جو ہے کوئی صدقہ خیرات وغیرہ کر دیجئے، کیونکہ میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے. پہلے میں بتانا نہیں چاہ رہی لیکن میں بہت ڈسٹرب ہوں. اور خواب کا یہ بھی ہے کہ مجھے اینڈ میں نا بعد میں تھوڑی مجھے وہ بھی ہوا، کیونکہ جو ہمارا سنت کا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو اس طرح کا خواب نہ بتائیں، اور آپ 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ کر کے 3 دفعہ اس طرح اپنے سیدھے ہاتھ پہ یوں تھو تھو ایسے، اور 3 دفعہ الٹے ہاتھ پہ کر دیں. یہ جو ہمارا طریقہ ہے تو سب اثر زائل ہو جاتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی آپ کو کبھی کچھ ایک ایسی بات پتہ نہیں ہوتی. لیکن دیکھیں مجھے اس بات پہ حیرانی ہوئی، مجھے اس کنیکشن پہ حیرانی ہوئی کہ مطلب میرے خواب میں یہ چیز آئی کہ اس بچے کے ساتھ کچھ ہوا ہوگا. خیر پھر ماشاء اللہ سے ان کی امی بھی پڑھتی پڑھاتی ہیں، اور الحمدللہ اب اس نے قرآن حفظ کر لیا ہے، اور وہ اس نے واپس اپنا جو اسکول ہے وہ ری جوائن کر لیا. اچھا مجھے ایک بات یاد آئی کہ جو میری ایک اور پہلی کولنگ کے بات بتائی کہ بیٹے نے قرآن حفظ کیا ہے. جب ایسا کچھ ہوا تو مولوی صاحب نے انہیں کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، یہ اب دیکھیں یہ اس کے ایک فیتھ کا بھی امتحان ہے. اس بچے پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے قرآن حفظ کرنے کی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو تنگ تو کریں گی یہ جو سیٹنک فورسز ہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے نا کبھی تہجد نہیں پڑھی تھی، اس دن سے میرے دل میں آیا کہ میں تہجد پڑھنا شروع کروں. تو انہوں نے تہجد کی نماز پڑھنی شروع کی، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے ساتھ اپنے اذکار وغیرہ بھی کرنا شروع کیے. چاروں کل میں تہجد کی نماز میں ہی پڑھ لیتی تھی. اور وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ آئی جسٹ سو اے ویزیبل ڈفرینس. میں نے جو ہے ایک ویزیبل ڈفرینس دیکھا جو میرے بچے کے اندر آیا. تو وہی بات گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ جو اذکار ہیں دے کین ڈو ونڈرس. اچھا اگلا جو میرا واقعہ ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور یہ امرتسر انڈیا سے اوریجنیٹ کرتا ہے. یہ بھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں، بلکہ ہم تو انہیں خالو ہی کہتے ہیں، انہوں نے مجھے سنایا تھا تو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا. اور یہ ان کی آپ کہہ لیں کہ رشتے کی جو خالہ ہیں یہ ان کا واقعہ ہے. پہلے انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں جب ینگ تھا کوئی یونیورسٹی یا کالج میں، تو میں اپنی خالہ سے ملنے کے لیے گیا. وہ پنڈی میں کہیں اندرون شہر ہے وہاں وہ رہتی تھی، اور میں بڑا ان سے کلوز تھا. اور وہ جو ہے بالکل اپنی جو ہے نا بلائنڈ ہو گئی تھی، بالکل ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں جب سیڑھیاں چڑھ کے گیا، آپ کو پتہ ہے وہ جو پرانے گھر بنے ہوتے ہیں نیرو سی سیڑھیاں ہوتی ہیں، آپ چڑھ کے جائیں اور اوپر اس طرح گھر ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں بھی انٹر ہی ہوا تھا تو میری خالہ نے کہا کہ میرا نام لے کے کہا کہ اچھا مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا. تو کہتے ہیں میں تھوڑا ڈر بھی گیا، کیونکہ بچپن سے ہمیں پتہ تھا کہ خالہ کے ساتھ نا کوئی چیز ہے، کوئی پوزیشن ہے، بلکہ جن ہے، اور یہ بات ہم سب کو پتہ تھی. تو میں نے کہا ہیں خالہ آپ نے کیسے پہچان لیا کہ میں آ رہا ہوں؟ تو وہ آگے سے ہنسنا شروع ہو گئی. کافی اس وقت ایج کی ہو گئی تھی اور بلائنڈ بھی تھی. تو خیر وہ ان کے پاس جا کے بیٹھے، باتیں شاتی کی. تو خالہ کہتی ہیں تم تو بڑے لمبے ہو گئے ہو، اور تم نے تو لگتا ہے مونچھیں بھی رکھ لی ہیں، اور تم نے بڑی اچھی چھب اپنی نکالی ہے. تو وہ اور ڈر گئے. تو اب ان کے گھر والے جو ہیں وہ بڑے امیوز ہوں. انہوں نے کہا دیکھ لیں خالہ نے آپ کا پورا نقشہ کھینچ دیا آپ کو بغیر دیکھے. تو وہ ڈر بھی گئے، خیر امیوز بھی ہوئے. کہتے ہیں کہ میری ہمت نہیں ہوئی، میں وہاں سے میں اٹھوں، ڈر کے مارے میں ان کے پاس سے اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا. تو پھر انہوں نے وہ ہمیں ذرا فلیش بیک میں لے کے گئے. انہوں نے کہا کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ امرتسر میں ان کی جو خالہ تھی وہ رہتی تھی، ان کا نام تھا خالہ حاجرہ. تو امرتسر انڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ وہی بچے اپنے کھیل کھول میں اس طرح رہتے تھے. تو وہاں ایک دھوبی گھاٹ تھا، وہاں جو بچے تھے نا وہ کھیلا کرتے تھے. اس دھوبی گھاٹ کے پاس بڑے جو ہیں اس طرح کے گھنے درخت تھے، جنگل بھی تھے. تو وہاں جو ہے نا وہ بچے کھیلتے تھے. تو خالہ حاجرہ جو تھیں جب وہ بچی تھیں کوئی 7-8 سال کی، تو وہ کھیلتے کھیلتے تھک گئی، تو وہ درخت کے نیچے جا کے سو گئی. جب وہ درخت کے نیچے جا کے سوئیں تو جب وہ اٹھی، سب بچے شام کو اپنے گھر چلے گئے، سب گھر آئے. تو کسی نے گھر میں پوچھا کہ حاجرہ کدھر ہے؟ بھئی حاجرہ کو ڈھونڈو، حاجرہ نظر نہیں آئی ہے شام سے، کدھر ہے؟ ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں.
پھر یہ ہوا کہ جب ان کو ڈھونڈا گیا تو کیا کہتے ہیں پتہ چلا کہ اوپر جو چھت تھی کونے کھدرے میں، اس کے اندر وہ بالکل ایک ایسی ویران جگہ پہ وہ چھت تھی، وہاں فالتو سامان وغیرہ رکھا ہوتا تھا، وہاں وہ ایسے دبک کے سو رہی تھی اور ان کو بہت سخت تیز بخار ہوا ہوا تھا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جو گھر کے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کی چیزیں بھاپ لیتے ہیں، ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ کچھ ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ تو ان کی جو نانی تھی یا کوئی ان کی بڑی بوڑھی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایسا کریں، عامل صاحب کو بلائیں اور وہ ذرا نا اس پہ دم وغیرہ کریں گے۔ تو جب عامل صاحب آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جب یہ درخت کے نیچے سوئی ہیں نا، تو درخت کے نیچے انہوں نے کچھ ایسی نجاست وغیرہ ایسے کچھ کی ہے کہ اس میں جو ہے نا وہاں کوئی ایک جن تھا، تو وہ ذرا غصے میں آ گئے اور وہ اب ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا ان پہ حاوی ہو گئے اور ان کو پوزیس کر لیا۔ اچھا اور مزے کی بات، ایک عجیب سی بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی وہ عامل صاحب آئے تو وہ چھوٹی جو بچی تھی ہاجرہ، انہوں نے کوئی اتنی تیز قسم کی وہاں سے دوڑ لگائی اور آگے جو ہے آپ سمجھیں کہ بہت بڑی ایک اونچی سی دیوار تھی، وہ یوں کر کے بالکل میں تو اسپائڈر مین کی طرح ہی کہوں گی، اس طرح وہ دیوار کے اوپر چڑھ گئی اور اس دیوار کی منڈیر پہ وہ اپنے ایسے پنجوں کے بل چلنا شروع ہو گئی، جو کہ ایک عام 7-8 سال کی بچی کے لیے بہت امپاسبل لگتا ہے کہ وہ اس طرح کرے گی۔ تو خیر انہوں نے عامل صاحب نے جو ہے بڑی مشکل سے 5-6 لوگوں نے انہیں قابو کیا اور عامل صاحب نے وہاں ان پہ دم بھی کیا اور ان کو جو ہے ایک کوئی آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں وہاں ہندو بھی اور مسلمان سب ساتھ رہتے تھے، تو خیر ان عامل صاحب نے کوئی ان کو نا دھاگا جو ہے باندھا ان کی کلائی میں اور کہا کہ آپ نے نا ان کو 2 گھروں میں نہیں لے کے جانا، کوئی ایسا ایک گھر جہاں جو ہے وہ مرد ہوں، جو کہ مجھے پتہ ہے کہ بہت مشکل بات ہے، آلموسٹ ہر گھر میں ہی مرد ہوتے ہیں، لیکن عامل صاحب نے یہ انسٹرکشن دی، اور دوسرا ایسا گھر جہاں ابھی ابھی کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہو، بالکل بچہ پیدا ہوا، وہاں ان دونوں گھروں میں آپ نے اس چھوٹی بی بی کو نہیں لے کے جانا۔ تو خیر ان کے گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس بات پہ پورا عمل کریں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے جب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، سب کی خوشی غمی اکٹھی ہوتی ہے، کسی کے یہاں کوئی ولادت ہو کچھ ہو، سب جو ہے ہو جاتے ہیں، کافی دن تو انہوں نے اس چیز کا خیال کیا، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا تو وہ چپکے سے نکل گئی کہ میں بچہ دیکھ کے آتی ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ غائب۔ تو وہ جو ہیں پھر ان کی ڈھونڈیا پڑ گئی کہ بھئی ہاجرہ بی بی ہاجرہ کہاں گئی، چھوٹی بچی کہاں گئی۔ تو جہاں وہ دھوبی گھاٹ کے پاس جو درخت تھا وہاں ایک کنواں تھا، بہت ہی آپ سمجھیں کہ پرانا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورا گاؤں پورے ان کی فیملی وہاں پہنچی تو انہوں نے جو منظر دیکھا وہ بہت ہی عجیب تھا کہ وہ جو تھی نا کنویں کے اوپر اس طرح الٹے کر کے ٹنگی ہوئی تھی، اب بالکل اپنے پنجوں کے بل، اب گری کنویں میں کہ اب گری بال ان کے نیچے، اور اس طرح کر کے نا الٹی ہوئی تھی اور اس طرح منڈیر پہ وہ واک کر رہی تھی، جو کہ ایک ان ہیومنلی پاسبل ہے۔ تو خیر اب لوگ ڈر کے مارے بالکل شوق میں اور بالکل فروزن ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ خیر پھر ان عامل صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کو کسی ایسے گھر میں لے کے گئے ہیں اور ٹھیک ہے اب میں اس جو بھی اس کے اندر جن ہے اس سے میں ذرا بات کرتا ہوں۔ خیر عامل صاحب نے اس جن سے بات کرنی شروع کی، اس نے کہا کہ میں ایک جن زادہ ہوں، بچہ ہوں، 800 سال پرانا ہوں لیکن ہوں بچہ، اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے جو ہے نا اچھا نہیں کیا، جب اس نے اس دن درخت کے نیچے نجاست وغیرہ کی، اچھا نہیں کیا۔ تو عامل صاحب نے بڑی اس سے نیگوشیشن وغیرہ کی، بڑا کوئی کافی دیر بات کی انہوں نے، اس نے کہا میں ٹھیک ہے میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا لیکن میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ تو دیکھیں پرانے وقتوں کی اس طرح کی باتیں، اور مجھے پتہ ہے کہ دیکھنے میں ذرا سننے میں عجیب سی لگتی ہیں، لیکن ہمارا جو خالو ہمیں سنا رہے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں بھی یقین نہیں آتا تھا کہ، لیکن یہ سب میری فیملی نے سب نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا دیکھا ہے۔
پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ کافی دنوں صحیح رہتی تھیں، پھر انہیں کبھی اس طرح کچھ ہوتا تھا کہ وہ بھاگ جاتی تھیں، کبھی جو کنویں کے پاس ایک جھولا تھا وہاں کھڑے ہو کے وہ جھولے لینے شروع ہو جاتی تھیں، کوئی انہیں کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ تو خالو کے جو ابو ہیں نا، انہوں نے کہا کہ میں ذرا نا آج ایک دن ذرا بھئی یہ کیا ہے کہ جی اس پہ جن شن چڑھ گیا، یہ کیا کس قسم کی باتیں، ابھی میں نکالتا ہوں اس کا جن، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ جب وہ میرے خیال میں شاید تھوڑی بڑی بھی ہو گئی تھیں، 12-14 سال کی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو انہوں نے ویسے ہی اس کو بلایا کہ حاجرہ بی بی کیا جن ہے تمہارے اوپر؟ کوئی جن نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ یقین کریں، اور خالو نے بتایا کہ انہوں نے نا ان کے ابو کو ایسے اٹھا کے پٹخا، 2-3 پٹخیاں دیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے ابو ماشاءاللہ ایک بہت ویل بلٹ صحت مند اس طرح کے جو تھے نا، تھے بالکل ایسے کوئی نہیں تھے کہ ان کو کوئی آرام سے اٹھا لے۔ تو اس بچی نے ان کو اٹھا کے نا 2-3 پٹخیاں دیں اور کہا میں تو نہیں نکلوں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ خیر پھر بڑی ہو گئی، پھر ان کی شادی وغیرہ بھی ہوئی، لیکن وہ جن ان کے ساتھ رہا۔ اور انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی جب تک وہ انڈیا میں رہیں، جب کبھی ان پہ اس طرح کا وہ ٹائم آتا تھا، تو وہ بہت سارے وہاں جو ہندو تھے، ہندو سادھوؤں سے بھی وہ کنسلٹ کرتے تھے، تو وہ آ کے سارے نا مل کے ڈھول بجاتے تھے، سب ایک تھاپ میں نا دھڑ 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 اس طرح ڈھول بجاتے تھے کہ اس کی آواز سے بھی نا وہ باہر نکل جائے گا۔ تو دیکھیں مسٹریز ہیں ساری اس دنیا کی، اور وہی بات ہے کہ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جب تک یہ چیز ہماری فیملی میں نہیں ہوئی تھی، ہم لوگ ان بات پہ یقین نہیں کرتے تھے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو خیر اب تو انہوں نے کہا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ پوری عمر، پورے زندگی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ چل رہا۔ تو جی آج کا یہ میرا ایپیسوڈ تھا، اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہوں۔ آپ پلیز مجھے کامنٹ باکس میں لکھیں کہ واٹ آر یور ویوز، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔